آج ایک جیل میں ہے، کل دوسرا ہوگا، یہ باری لگی رہے گی. یہ بات ہم ان لوگوں کو بھی سمجھایا کرتے تھے جو آج جیل میں ہیں، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور میرا خیال بڑی حد تک ان کو اب بھی سمجھ میں نہیں آئی. جب تک آج جو لوگ اقتدار میں ہیں وہ جیل کا مزہ بھگت چکے ہیں، جیل کا مزہ چکھ چکے ہیں. خواجہ سعد رفیق آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، رانا صلی اللہ بیٹھے ہیں، نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحب، شہباز شریف صاحب، یہ سب جیل کا مزہ چکھ چکے ہیں، جیل کاٹ چکے ہیں. اب اگر یہ باریاں ہم نے ختم کرنی ہیں تو پھر تو ہمیں بیٹھ کر ایک دوسرے سے معاملہ کرنا ہوگا. جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں پتہ نہیں یہ کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے، کیا نتیجہ نکلے گا نہیں نکلے گا، لیکن دنیا میں پاکستان جو ہے ایک سب سے الگ ملک ہے. دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، کہیں آپ کو یہ موضوع میرے پاس نہیں آئے گا. اور جہاں جائیں گے آپ برطانیہ میں چلے جائیں، آپ انڈیا میں چلے جائیں، آپ امریکہ میں چلے جائیں، وہاں یہ موضوع میرے پاس نہیں ہوتا کہ حکومت کا کیا بنے گا. جب چند پاکستانی لوگ ملتے ہیں آپس میں، خواہ وہ ملک کے اندر ملیں خواہ وہ ملک کے باہر ملیں، پہلا سوال یہ ہوتا ہے حکومت کا کیا بنے گا. اور اب تو سوال یہ ہونے لگا کہ ملک کا کیا بنے گا. یہ لڑائیاں ہماری جو ہیں انہوں نے ہمارے ملک کو کمزور کیا ہے، ہماری معیشت کو کمزور کیا ہے. آج پاکستان جو ہے اپنی آمدنی کے اعتبار سے جنوبی ایشیا کے غریب ملکوں میں شمار ہونے لگا. جب ایک زمانہ تھا پاکستان انڈیا سے اور دوسرے ملکوں سے بہت آگے تھا، اس خطے میں یہاں کی پر کیپٹا انکم سب سے زیادہ تھی، اور جو تعلیم کا حال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. ہمارے 2.5 کروڑ بچے جو ہیں اسکولوں سے باہر ہیں، آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور اس میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے. یہ سارے مسائل جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ہماری معیشت کی جو حالت ہے، ہماری معاشرت کی جو حالت ہے، ہماری سیاست کی جو حالت ہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ جو ہم یہ بات طے کر لیں. ابھی بڑا صاحب کہہ رہے تھے کہ دھرنا جو ہے، یہ جو سارے دھاوا بولنے کی روش جو ہے اسلام آباد میں، یہ ختم ہونی چاہیے. جن لوگوں نے یہ ایجاد کیا تھا دھرنا، وہ لوگ بھی اب ریٹائر ہو چکے ہیں. کہاں پہنچے ہیں، بلکہ ریٹائرمنٹ سے بھی آگے گزر گئے، رسوا ہو چکے ہیں. لیکن جس وقت یہ دھرنا 2014 میں دیا گیا، ہم نے اس کی شدت سے مخالفت کی تھی کہ اگر یہ رواج چل نکلا تو پاکستان میں کوئی حکومت نہیں چلے. پاکستان میں ووٹ کے ذریعے حکومت بننی چاہیے اور ووٹ کے ذریعے تبدیلی ہونی چاہیے. ووٹ کے ذریعے آپ انتظار کریں، اگر اپوزیشن میں آپ انتظار کریں، حکومت میں ہیں تو آپ سمجھیں کہ حکومت جو ہے امانت ہے آپ کے پاس، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم بحرانوں کا شکار رہیں گے. اور یہ بحران جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ملک کے ساتھ کیا ہو چکا ہے. ہم نے ملک کو 2 ٹکڑے ہوا اور آج جو دوسرا ٹکڑا ہے وہ تڑپ رہا ہے. بنگلہ دیش جو ہے اس میں بھی ایک تاریخ جو ہے بدل چکی ہے، اور وہ پھر آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں محبت کے ساتھ. آپ کو بھی اس کی طرف دیکھنا ہے، جواب دینا ہے ان کا. تو باتیں آپ جتنی بھی کر لیں، فلسفے جتنے بھی بیان کر لیں، بنیادی نقطہ یہی ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. تو خواجہ صاحب، میں نے اپنی زندگی میں آباری میں اتنا بڑا اجتماع نہیں دیکھا. مجھے اسٹیج پہ آنے کے لیے کہیں پیچھے سے برآمدوں سے گھوم گھام کے اور عقبی دروازے سے آنا پڑا کہ یہاں
गुजरने की जगह नहीं है। तो ख्वाजा साहब, ख्वाजा रफीक शहीद का शुक्रिया कि उनके खून से आज मुस्लिम लीग जिंदा हो गई है, माशाअल्लाह। मुझे तो अब गुज़श्ता कई साल से तो मैं मुस्लिम लीग को भी ढूंढता रहता हूँ कि वो कहाँ है। इक़्तिदार के ऐवानों में है और बहरहाल मैदानों में तो नजर नहीं आ रही मुझे। तो बहरहाल आज इतना बड़ा इज्तिमा है और मुस्लिम लीग ने भी अपनी जिंदगी का सबूत दिया है। ख्वाजा रफीक इसी शहर में शहीद किए गए, सिर्फ 45 बरस की उम्र। और जिस दिन वो शहीद हुए हैं, मैं रोज जेल में था, कैंप जेल में, और उनकी शहादत की खबर मुझे वही मिली। और फिर आपने देखा कि जिन लोगों ने उनको शहीद किया था और निशाना बनाया, उनका क्या हश्र। वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और उस रोज यौम सियाह मनाया जा रहा था। तो जो कत्ल करने वाले थे वो खुद उसी हुकूमत के दौरान, उसी हुकूमत के हाथों किस तरह निशाना बने और किस तरीके से उनको भी कैद की और मुशक्कत की जिंदगी गुजारनी पड़ी। और फिर जो वो इख्तिदार था, अब तो मादी की बात नहीं करनी चाहिए, कोई तलखी नहीं बखेरनी चाहिए, लेकिन बहरहाल वो इख्तिदार भी रुखसत हुआ और उसके नतीजे में 11 साल का माशाअल्लाह हमें नसीब हुआ। ख्वाजा रफीक शहीद सिर्फ 20 साल के थे जब पाकिस्तान बना, और एक बड़े मुतमव्वल खानदान से उनका ताल्लुक था। उनके वालिद उनको आला तालीम के लिए बरतानिया भेजना चाहते थे, लेकिन उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लेने को तरजीह दी और उस जवानी में उन्होंने अपना नाता जोड़ा है तहरीक पाकिस्तान से और पाकिस्तान के अवाम से। और जब पाकिस्तान कायम हुआ तो हमारे सामने उन्होंने यहाँ अपोजिशन की बुनियाद रखने वालों में वो शरीक थे, आमरीत के खिलाफ जद्दोजहद करने वालों में शरीक थे। उन्होंने आमरीत से कभी समझौता नहीं किया। अयूब खान के दौर में भी मुसलसल जद्दोजहद करते रहे और अपनी जायदाद का कोई क्लेम भी दाखिल नहीं किया। जो हमारे पहले वज़ीर आज़म हैं शहीद मिल्लत लियाकत अली खान, उन्होंने भी अपनी जायदाद का कोई क्लेम दाखिल नहीं किया। और उन्होंने जब एक सिख जो है फैसलाबाद का सिख सरदार, जिसकी सैकड़ों मुरब्बा जमीन थी वहां, वो उनके पास आया, आप अपनी जमीन का तबादला कर लें मेरी जमीन के साथ। उस वक्त ये तबादले हो रहे थे तो लियाकत अली खान ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जब तक आखिरी मुहाजिर जो है वो सेटल नहीं हो जाता उस वक्त तक लियाकत अली खान को क्लेम दाखिल नहीं करेगा। तो ये वो तहरीक पाकिस्तान का जज्बा था, ये उसके रहनुमा थे, ये उसके कारकुन थे। और सरदार या सादिक साहब बैठे हैं, सरदार साहब जो लियाकत अली खान के बेटे थे वैसा बलायत अली खान है,
ان کے بچوں نے اپنا کلیم داخل کیا تھوڑا سا نہیں، لیکن ابھی تک ان کو اس کے بدلے میں زمین نہیں ملی۔ یہ آج بھی وہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی غور کریں، خواجہ صاحب بھی، ان کے بچے، ان کے پوتے، ان کے پڑپوتے جو ہیں آج بھی اس کلیم کی تلاش میں ہے کہ چند کنال جگہ ان کو اس سے مل جائے تو وہ کوئی سر چھپانے کی جگہ بنا لے۔ آج بھی اسی شہر لاہور میں وہ کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں۔ تو بہرحال تو خواجہ وہ قربانی کا نام ہے، وہ لٹانے کا نام ہے، وہ لوٹنے کا نام نہیں ہے، وہ جد و جہد کا نام ہے۔ اور خواجہ رفیق نے اپنا سر بلند رکھا اور جد و جہد کرتے رہے جمہوریت کے لیے، عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے۔ اب یہاں بات ہو رہی تھی کہ مولانا سے ہم کیسے نکلیں گے، تو یہ ابھی ہمارے بھائی جو ہیں سہیل وڑائی صاحب گفتگو کر رہے تھے، بھائی مولانا سے نکلنے کا کوئی یہ کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی راز ہے، کوئی کہیں چھپا ہوا ہے، بڑی سیدھی بات ہے۔ اہل سیاست متحد ہو جائیں، یہ طے کر لیں کہ کسی غیر سیاسی طاقت کو پاکستان کے معاملات میں دخل نہیں دینے رہا، تو جمہوریت جو ہے درست ہو جائے گی، راستہ درست ہو جائے گا۔ جب تک وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہیں گے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے اور ایک دوسرے کو نشانہ بناتے رہیں گے، ہماری گاڑی پٹری پہ نہیں چلے گی۔